شخص کو تصور کریں جس نے نیا نیا دین پہ عمل کرنا شروع کیا ہے، چاہے نسلاً پرانا تھا، کئی نسل سے تھے مسلمان لیکن دین پہ اتنا زیادہ عمل نہیں تھا، نیا نیا اس نے دین پہ عمل شروع کیا، تو اس کے سامنے کچھ مشکلات آتی ہیں، اور وہ مشکل آتی ہے اس کے اندر کہ وہ مثال کے طور پر نماز پڑھنا چاہتا ہے تو دیکھتا ہے تھوڑا سا مشکل ہے کام، بہرحال اس کے اندر ایک شوق ہوتا ہے کہ وہ نیا نیا شروع کر رہا ہے۔ یہ مشکلات اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں جو اس وقت آتی ہیں جب وہ دین کے راستے میں اور زیادہ آگے جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ نہیں اب مشکلات کی نوعیت بہت مختلف ہے۔ یعنی مثال کے طور پر پہلے اس کے سامنے ایک مشکل تھی، وہ یہ کہ مثلاً اس کے سامنے ایک حکم آیا کہ نماز پڑھو، وہ دیکھتا ہے نماز پڑھنا مشکل ہے میرے لیے، لیکن وہ اپنے اندر فورس کرتا ہے اپنے آپ کو، نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے بعد وہ دیندار ہو جاتا ہے، مثلاً دینی معاشرے کے اندر آتا ہے، بغیر کسی دھکائے چھپائے میں عرض کر رہا ہوں، جب وہ دینی معاشرے کے اندر آتا ہے تو دیکھتا ہے 4 گروپس ہیں یہاں پہ، کس کو جوائن کرے؟ اچھا جب وہ گروپس کو جوائن کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ جس پیورٹی کے ساتھ میں آیا تھا یا جس پیورٹی کی تلاش میں آیا تھا، سچ نہیں ہے کہ سب کے پاس وہی ہو، صحیح ہے۔ اب اس کے سامنے یہ پرابلم آتی ہے کہ میں چوز کسے کروں، اپنا کام کیسے کروں۔ اچھا موسٹ پروبیبلی اتنا وقت گزارنے کے بعد جب وہ یہ سب چیزیں سمجھ جاتا ہے تو اس کا اپنا وہ پیشن باقی رہتا ہے کیا؟ وہ بھی ختم ہو چکا ہوتا ہے، تو وہ بھی اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں فکس کر لیتا ہے۔ یہ دوسرا تھریٹ ہے۔ پہلا یہ ہے کہ پیشن ہے ہی نہیں اصلا، میں 5 نسل سے 15 نسل سے 20 نسل سے مسلمان چلا آ رہا ہوں، ایک فکر کے اوپر عمل چلا رہا ہوں، میرے دادا نے بھی کیا تھا، میرے پردادا نے بھی کیا تھا، میرے ابا نے بھی کیا، میں بھی یہ کروں، میرے بچے بھی انشاءاللہ یہی کریں گے، روٹین میں چل رہی ہے۔ دوسری مثال کے اندر ایک پیشن کے ساتھ وہ شروع کیا اس نے، لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ پیشن ڈائلیوٹ ہو گیا، معاملہ ختم ہو گیا۔ تیسری مثال، کسی بھی وجہ سے میں دین پہ عمل کیا، چاہے وہ نیا آیا تھا، چاہے میں پرانا آیا تھا، چاہے میں نیا دیندار ہوا، کسی بھی وجہ سے میں نے دین پہ عمل کرنا شروع کیا، اس میں کچھ وعدے ہیں کہ بھئی آپ کو جنت ملے گی، آپ کو یہ ہوگا، آپ کو وہ ہوگا، میں نے کچھ عرصے میں اس کو بڑھنا شروع کیا، بڑھتے 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 میں کہیں بھی چلا گیا، اس گروپ میں یا اس گروپ میں، ایک دفعہ جا کر مجھے احساس ہوا کہ اب اگر اور آگے میں بڑھتا ہوں تو اب میرے اوپر وہ خطرات آتے ہیں جن کو میں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ بھی آئیں گے، میری جان خطرے میں ہے، میرا مال خطرے میں ہے۔ اچھا یہ جب ابتدائی طور پر میں اپنی زندگی گزار رہا تھا تو میں نے یہ سب نہیں سوچا تھا مثلا۔ اچھا جب میں یہاں پہ پہنچتا ہوں تو 2 طرح سوچا جا سکتا ہے، ایک تو ہم یہ سوچیں کہ اس آدمی کو روٹین میں چلنے کی اتنی عادت ہے کہ سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا، یہ چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ مثلا شہید بھی ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ نہیں، یہ آدمی ایک موقع کے اوپر پہنچتا ہے کہ بھائی مشکلات بہت زیادہ ہو گئی ہیں اور اب مجھے چوز کرنا ہے کہ اصلا مجھے اس راستے پہ چلنا ہے یا نہیں چلنا ہے، صحیح۔ ان تمام مثالوں کے اندر ایک بات ڈیمانڈ کے طور پہ سامنے آ رہی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ اس آدمی کو دین کی گہرائی پتہ ہونی چاہیے۔ اگر دین کی گہرائی اس کو نہیں پتا، ان 4 مثالوں میں یہ بندہ سلپ کرے گا، یہ کسی اور طرف جائے گا۔ مثلا وہ ایک پیشن کے ساتھ آیا تھا، مسلمان کی بات لے رہا ہوں، وہ ایک آیا ایک شوق کے ساتھ، ایک شوق کے بعد اس نے بڑھنا شروع کیا، آگے جا کے دیکھا نہیں بھائی یہاں پہ 5 گروپ بنے ہوئے ہیں، سب کے درمیان تعارض ہے، تنازع ہے، سب کے درمیان کچھ اخلاقی مسائل بھی ہیں، تو وہ معمولاً ایسے موقع پر کیا ری ایکشن دے گا؟ وہ چوز کرے گا کہ میں کسی اندر جاؤں، یا بعض اوقات وہ یہ سوچے گا کہ اصل مجھے کیا ضرورت پڑی، میں جاؤں ہی کیوں؟ یا مثال کے طور پر آخری مثال کے اندر وہ دین کے ساتھ ایک تڑپ لے کے آگے بڑھا، اور بڑھنے کے بعد اچانک ایک جگہ پہ جا کر اس کو خیال آیا کہ بھائی یہ جو معاملہ تھا یہ اب صرف یہ نہیں ہے کہ مجھے صبح کو اٹھنا ہے یا نہیں اٹھنا ہے، معاملہ یہ کہ اصلا زندہ بھی رہنا ہے یا نہیں رہنا ہے۔ تو ایک موقع کے اوپر آ کر وہ اپنے آپ سے پوچھتا ہے کہ بھائی یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ یا مثال کے طور پر بہت سادہ سی اگر میں ایک مثال دوں، مثلا جیسے پاکستان کے ڈیرہ اسماعیل خان کو سوچ لیں، جو وہاں پہ لوگ بتاتے ہیں کہ بھئی شاید ہی کوئی گھر ایسا رہا ہوگا اہل بیت کے چاہنے والوں کا جہاں مرد شہید نہ ہوا ہو، شاید ہی کوئی بچا ہوگا، بلکہ ایک موقع پہ تو لوگ کہتے تھے کہ وہ خالی ہو گیا تھا، کہ مثلا مرد ڈھونڈنے سے مشکل سے ملتا تھا اہل بیت کے چاہنے والوں کی، مرد کہاں تھے، کیونکہ سب یا چھوڑ کے جا چکی تھی فیملیز، یا مثال کے طور پر شہید ہونے کی بڑی تعداد تھی۔ تو ایسے کسی موقع کے اوپر آ کر انسان کے ذہن میں فوراً ایک بات آتی ہے، اگر وہ واقعاً دین کے ساتھ وفادار رہنا چاہتا ہے، اور وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ میرے دین میں ڈیپتھ کتنی ہے، اصل یہ وہی ہے جو میں سمجھ رہا تھا۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ایک اجمال کے اوپر عمل کرتا ہوں، یعنی پکچر کلیئر نہیں ہے لیکن میں عمل کر رہا ہوں، کیوں؟ رسک بہت ہائی ہے،
جان جا سکتی ہے اس کے اندر. تو اگر کلیئرٹی نہیں ہے تو ہوگا کیا پھر میرے ساتھ؟ ابھی آپ سخت فیصلے میں اور آپ سخت فیصلے کیوں نہیں کر پاتے؟ وہاں پہ کلیئرٹی نہیں ہوتی. ہم یہ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ کیا اور یہ قربانی دے دی، بعد میں پتا چلا کہ یہ تو بھائی دین نے مانگا ہی نہیں تھا. وہ ایک زمانہ تھا جب وہ مشہور ہو گیا کہ بھائی بینک کی جاب حرام ہے، ایسی حرام ہے کہ آپ کو آج رات چھوڑنی پڑے گی. تو کچھ لوگ چھوڑ کے بھی آ گئے. پھر بعد میں ان کو پتا چلا کہ وہ فتویٰ تھا کہ ایسی بھی حرام نہیں ہے. اور وہ چلا رہے ہیں کہ بھائی ہمارے تو اس فتوی کی خاطر جاب چھوڑ دی تھی، ہمارا تو سارا کیریئر اسٹیک پہ لگ گیا تھا، تم لوگ اب بعد میں آ کے کہہ رہے ہو گے ایسا حرام بھی نہیں. تو اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ بھائی ہمارے پاس کلیئرٹی نہیں ہوتی. جب کلیئرٹی نہیں ہوتی تو ہم بولڈ اسٹیپ نہیں لیتے اس کے پیچھے، ورنہ شاید ہم بھی لے لیتے کہ بھائی خدا کا دین اگر یہ مانگ رہا ہے تو چلو میں بھی کرنے کو تیار ہوں. اور اب اس 4 مثالوں کے بعد مثال کے طور پر ویسٹ میں رہنے والا ایک بچہ ہے، ابا نے ایک دین دیا ہے اس نے دین لے لیا ہے، ایک وقت تک تو اس نے عمل کیا ہے، لیکن جب وہ سوسائٹی میں اترتا ہے تو دیکھتا ہے بھائی اس دین پہ عمل کرنے کی پوری سوسائٹی سے لڑنا پڑے گا. اب اگر اس کے پاس ڈیپتھ نہیں ہے تو یہ کام کر پائے گا کیا؟ یا مثال کے طور پر اس کے پاس کچھ ہے لیکن اپنے آپ سے وہ ایک سوال میرا خیال ہے ضرور پوچھے گا کہ بھئی یہ جو میرے ہاتھ میں ہے یہ وہی ہے جس میں مجھے جان دینی ہے؟ ایسا تو نہیں کہ کچھ اور میں سمجھ رہا تھا مجھے جان کسی اور چیز کے لیے دینی تھی. ان سب مثالوں کے اندر ایک بات سمجھ میں آتی ہے، وہی کہ بھائی اب دین سادہ پکچر کے اوپر نہیں چل پائے گا، یہاں پہ ہمیں ایک ڈیپتھ چاہیے ہوگی. اب اس میں ایک چھٹی بات اور ایڈ کر لیتا ہوں اور اس ڈیپتھ کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں. ہم سب کو ایک اندازہ ہے اور ہم سب مختلف سائنسز سے تعلق ہونے کی وجہ سے اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ دنیا سمپلسٹی کے دور کو بہت پیچھے گزارنے کے بعد ٹھیک ٹھاک کمپلیکیشن کی طرف گئی ہے. اور اس وقت جو مثال کے طور پر ہیومن سوسائٹیز کے اندر انٹریکشنز ہیں، یہ خود ایک انسان کے دوسرے انسان کے ساتھ تعلقات ہیں، سوسائٹی سے انڈیویجولز کے ساتھ، وہ اتنی سمپلسٹی کے اوپر نہیں آتی. ان کے اندر بہت سارے چیلنجز ہیں. یعنی مثال کے طور پر اگر پہلے ایک بانڈ تھا ایک گاؤں میں رہنے والوں کے درمیان، اب وہ بانڈ بھائیوں کے درمیان میں بھی نہیں ہے. یعنی پہلے ایک عالم تھا کہ اگر ایک آدمی اپنے گاؤں کے رہنے والے کو کسی دوسرے شہر میں دیکھ لیتا تھا اور اس کو صحیح ٹریٹ نہ کرے تو اس کو گاؤں جا کے جواب دینا پڑے گا کہ بھئی تمہیں گاؤں کا بندہ ملا تھا، تم نے ایسے ٹریٹ کیوں کیا اسے؟ صحیح ہے. اور اب کیا صورتحال ہے؟ میں نے بتایا لوئلٹی کا جو تنزل ہے وہ اتنا ہے کہ اب یہی نہیں پتا کہ وفاداری بچی کس سے ہے. صحیح. اچھا اب اگر اس میں دین آ کر مجھ سے کہے کہ تمہارا ہمسائے بھی تمہارے ساتھ اتنا نزدیک ہے کہ شاید وراثت میں بھی شیئر کر لیتا جیسے کہ دین کہتا ہے، تو اتنی لوئلٹی دکھانی ہے یا نہیں دکھانی ہے؟ یا مثال کے طور پر کہ ایک ہمارے پاس روایت موجود، مثلا اگر مسلمان دنیا کے دوسرے کونے سے کسی مسلمان کو ندا دے اور وہ اس کی مدد کر سکتا تھا اور نہ کیا تو وہ مسلمان نہیں. تو اب یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ اور اگر کرنا ہے تو اس کی لائن کہاں پر ہے، کس درجے تک آگے جانا ہے؟ آپ اور میں ہم لوگ کے سامنے سادہ سی مثال ہے کہ بھئی آپ کہہ رہے ہیں کہ قدس کے لیے کرنا ہے، بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں قدس سے تمہارا لینا دینا کیا ہے؟ یا مثلا کشمیر کے لیے کرنا ہے تو جو بندہ سامنے والا پوچھتا ہے تمہارا کشمیر سے لینا دینا کیا ہے؟ اب آپ کہتے ہیں کہ بھائی میں بالآخر ایک مسلمان ہوں، وہ مسلمان ہے، اس کے لیے مجھے کرنا پڑے گا. تو آیا وہ سمپلسٹی کے جواب کافی ہیں یا اس میں کچھ اور ڈیپتھ بھی ہے یہاں پر؟ اور اپنے دین کو آپ کیسے دیکھیں گے؟ یہ میں نے آخری میں ایک سیاسی مثال بھی دے دی، لیکن میرا عنوان سیاست پہ نہیں، میرا عنوان اس پر ہے کہ ہمیں اپنی دین کی اس گہرائی کو سمجھنا پڑے گا. اور اگر دین کی اس گہرائی کو نہیں دیکھتے ہیں تو پھر ہمارے پاس معاملات بہت خطرناک ہوتے ہیں. یعنی پھر خطرہ اس بات کا ہے کہ دین کے دباؤ کو لوگ برداشت نہیں کر پائیں گے. اب اس پوائنٹ کے بعد ہم ایک اور پوائنٹ کو اور عرض کر دیں، وہ یہ کہ بھائی ایک دفعہ ہم اپنے اندر اس دین پہ خوش ہو جاتے ہیں جو ہم الفاظ سے ادا کر رہے ہوتے ہیں. ایک دفعہ ہم اپنے اندر کو دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بھئی وہ جو الفاظ سے ادا کر رہے ہیں وہ تو کچھ ہے، وہ جو ضمیر کے اندر ہمارے دین ہے اصل وہ کیا ہے، وہ قبول ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. اب ایک مثال، ایک روایت میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. مولا 8ویں امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام سے روایت فرمائے جو شخص اللہ تعالیٰ سے اچھے کاموں کی توفیق مانگتا ہے لیکن کوشش نہیں کرتا اس نے اپنا ہی مسخرہ خود کیا ہے. اچھا میں خدا سے کہہ رہا ہوں خدا مجھے امام کے آوان و انصار میں قرار دے دیں، توفیق مانگ رہا ہوں نا، اس کے لیے کوشش کر رہا ہوں. اگر نہیں کر رہا تو امام کیا فرما رہے ہیں، اس کو کہنے کے اوپر اجر مل رہا ہے اس کا، اور فرما نہیں مسخرہ کر رہے تھے اپنے ساتھ. اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ سمپلسٹی کے ساتھ دین کو دے رہے تھے. ابھی تو ہمارے ساتھ ایشو یہ چل رہا ہے کہ ہم دعائے کمیل پڑھ رہے ہیں یا مانگ رہے ہیں، ہم دعائے ندوہ پڑھ رہے ہیں یا مانگ رہے ہیں. امام فرما رہے ہیں نہیں، اگر اتنا بھی جانتا ہو کہ مطلب کیا ہے لیکن کوشش نہیں کر رہا تو یہ کیا کر رہا ہے؟ امام نے فرمایا کہ
یہ اس نے اپنے آپ کے ساتھ مسخرہ کیا. اس کے بعد دو جملے اور ارشاد فرمایا اس سلسلے میں، فرمایا کہ اور جس نے اللہ سے جنت مانگی اور مصیبتوں پہ صبر نہیں کیا، اس نے بھی اپنے نفس کا مذاق اڑایا. اور جس نے اللہ کی آگ سے پناہ مانگی، اللہ سے کہا مجھے آگ سے پناہ دے، اور اس نے دنیا کی خواہشات اور لذات کو ترک نہیں کیا، اس نے بھی اپنے نفس کے ساتھ مسخرہ کیا. تو امام نے 3 کیٹیگریز دی. کہا خدا سے ایک توفیق مانگتا ہے، اس کے لیے کوشش نہیں کرتا. خدا سے جنت مانگتا ہے، مشکلات پہ صبر نہیں کرنا چاہتا. خدا سے کہتا ہے مجھے آگ سے پناہ دے، اور دنیا کی غلط لذتوں کو ترک نہیں کرتا. یہ آدمی کون ہے؟ امام فرمانے یہ اپنا مسخرہ کر رہا ہے صرف. اچھا، اگر ظاہری طور پہ دیکھا جائے تو بہت سارے لوگ یہی کر رہے ہیں. مثلا میں ابھی اپنے آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، وہ یہ کہ ہم لوگ جو معمولاً دعائیں مانگتے ہیں، مثلا مجلس کے بعد بھی ہم دعائیں مانگتے ہیں. مثلا میں کہتا ہوں فرض کریں کہ بھائی خدایا ہمارے تمام مرحومین کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما، مثلا میں نے کہہ دیا یہ صحیح ہے. تو سوال یہ کہ یہ جو میں نے آپ کے سامنے مثلا کہہ دیا، آپ کے علاوہ میں نے ان کی مغفرت کے لیے کوئی اور کام کیا تھا کیا؟ اگر نہیں کیا تھا تو یہ کیا دعا صرف دکھانے کے لیے مانگی تھی؟ یا مثلا اگر میں خدا سے کہتا ہوں خدایا مجھے اہل بیت و قرآن کی نورانیت سے منور فرما، بھئی یہ دعا کی صرف دکھانے کے لیے کر رہے ہیں ہم لوگ. امام فرمانے اگر کوئی یہ کر رہا ہے، یہ دعا نہیں مانگ رہا ہے، یہ مسخرہ کر رہا ہے، اور کسی کا مسخرہ نہیں کر رہا. خدا نمدار فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو ہمارے دین کا مسخرہ کرتے ہیں یہ اپنے نفس کو دھوکہ دیتے ہیں. سورہ بقرہ کی بالکل اسٹارٹنگ میں اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے، یہ لوگ اپنے نفس کو دھوکہ دے رہے ہیں. تو امام فرمانے یہ سب لوگ اپنے آپ، یہ خدا کو دھوکہ نہیں دے رہے، یہ اپنے نفس کو دھوکہ دے رہے ہیں. لیکن ان سے ہم خود بخود ایک ڈیپتھ میں پہنچتے ہیں کہ بھائی یہ سادہ معاملہ نہیں ہے. ہم لوگ اس کو سادہ سمجھ رہے ہیں، ہم اس کو اپنے آپ کو سادگی پہ ڈال رہے ہیں، اپنے آپ کو سادگی کا تغافل دے رہے ہیں، غفلت میں ڈال رہے ہیں کہ یہ سادہ معاملہ ہے. نہیں، سادہ معاملہ نہیں ہے. اچھا، اگر یہ معاملہ سادہ نہیں ہے تو وہ جو ہم دعائیں مانگ رہے ہیں امام کی تشریف آوری کی، اس کا کیا ہوگا؟ وہ معاملہ سادہ ہے؟ اگر اتنا ہی سادہ ہوتا تو واقعاً 1000 سال دیر انتظار ہونا چاہیے تھا. تو مجھے جو بات سمجھ میں آ رہی ہے، تھوڑا بہت بھی انسان روایات کو دیکھتا ہے، فوراً ایک بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ بھئی اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے، اس میں ایک ڈیپتھ ہے. اور ہم لوگ جو کام کر رہے ہیں وہی کہ اس ڈیپتھ کو نظر انداز کر کے اپنے آپ کو مطمئن کر رہے ہیں کہ نہیں چل جائے گا ایسے، نہیں چلنے والا ایسے. اور کیا نشانی ہے اس بات کی کہ نہیں چلنے والا؟ یہ دیکھو ہماری زندگی کیسی ہے، ہم دینداروں کی، ہم لوگوں کے ساتھ ایک مشکل بنی ہوئی ہے، ہم سب جانتے ہیں مشکل بنی ہے. اب اس میں کوئی وہ تکلف و تعارف بھی نہیں ہے، چھپانے کا بھی نہیں ہے کہ بھائی جہاں چند دیندار بیٹھیں گے، جتنے دیندار ہوں گے اتنے گروپ ہوں گے. اگر واقعاً دین وہ یارڈ ہے جس پہ لوگ مجتمع ہوتے ہیں تو بھائی اس طرح کیوں ہے؟ تو سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی یہ وہ دین نہیں ہے جو میں خدا چاہتا تھا کہ ہم لے کر آئیں. اس میں ہم نے کوئی کمی کی ہے. اور جو مجھے کمی سمجھ میں آتی ہے وہ یہ سمجھ میں آتی ہے، اس کے علاوہ جو دوسرے عوامل ہو سکتے ہیں، وہی ہم دین میں گہرائی میں نہیں ہیں. ہم لوگ سمپلسٹی کے ساتھ ایک دین لے کے چل رہے ہیں. وہ جو سمپلسٹی کا دین ہے، جب چیزیں کمپلیکیشن میں جاتی ہیں ہم لوگ پھنس جاتے ہیں. پھر بعد میں ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ بھائی کہاں پہنچنا ہے. لیکن ایک بات ہے، اگر کوئی شخص صدق کے دل سے خدا سے گڑ گڑا کے جیسے اپنے بچے کی بیماری پہ مانگتا ہے، جیسے اپنے والدین کی بیماری پہ مانگتا ہے، اگر واقعاً خدا سے گڑ گڑا کہ خدایا مجھے گمراہی سے بچا لے، بچائے گا یا نہیں بچائے گا؟ جس طرح دنیا کے لیے مانگتے ہیں، جس طرح اپنی قرابتوں کے لیے مانگتے ہیں، جتنا اپنی محبوب چیزوں کے لیے مانگتے ہیں، تو ہم اپنی ہدایت کے لیے کیوں نہ مانگیں اس طرح؟ اور اس کے اوپر پھر صحیح اپنے آپ کو تیار کریں. یہ جو آیے کریمہ ہے بڑی عجیب آیے کریمہ ہے. حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، اگر میں اس کو تفسیر پہ رائے نہ کر بیٹھوں، کہ جب انہوں نے مثلا خانہ کعبہ بنایا اور اس کے بعد فرمایا رب کہ ارنا مناسکنا وتب علینا، خدایا ہمیں ہمارے مناسک بتا اور ہم پہ باقی ہماری توبہ قبول کر لے. انبیاء یہ دیکھ رہے تھے کہ ایک دفعہ خدا بتائے گا نا، کام آسان نہیں ہوگا، کام آسان نہیں ہوگا. تو ہم یہ نہ سوچیں گے اگر میں گڑ گڑا کے خدا سے ہدایت مانگوں گا اور اس نے کہا کہ چلو پھر یہ ہدایت ہے اب کام آسان ہوگا. نہیں، ابھی تو پھر کہانی شروع ہوگی. پھر مانگ بھی لیا تو کہانی تو اس وقت شروع ہوگی جب پتا چلے گا کہ ہاں بھی چلو ابھی تک تم کہہ رہے تھے نا کلیئرٹی نہیں، چلو کلیئرٹی ہو گئی، اب کرو. یہ دین اتنا آسان نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں. جس دین سے ہم جو رزلٹ لینا چاہ رہے ہیں وہ آسان نہیں ہے. جو رزلٹ ہم لینا چاہ رہے ہیں اس کے لیے واقعا ہمیں محنت کرنی پڑے. مددی